بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے ساتھ دوسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے پہلے جو حمد پڑھی تھی بچوں، ہم نے اسی کے مشقی سوالات جو ہیں وہ حل کرنے ہیں۔ یہ مشقی سوالات آپ کو صفحہ نمبر 10 پر ملیں گے۔ آپ نے کام کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر، یہ میں آپ کو دے دوں گی، ٹھیک ہے، آپ کو یہی سوالات جو ہیں وہ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ آپ نے اپنی کاپیز کے اوپر کام کرنا ہے تو کام اسی طرح سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے لکھیں گے تاریخ، گھر کا کام، اور پھر یہاں پر دن، جس دن کام کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ حاشیہ لگانا بہت ضروری ہے تاکہ کام جو ہے وہ آپ کا صاف ستھرا ہو، اور اس حاشیے کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام اس حاشیے سے آگے نہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا سوال آپ نے جو ہے لکھا ہے حمد کے مطابق دیے گئے سوالات کے جوابات دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پہلا سوال، یہ آپ کا دوسرا سوال، یہ آپ کا تیسرا سوال، جو کہ آپ کو بعد میں پکچرز کی بھی شکل میں دے دوں گی، آپ نے اپنی کاپی کے اوپر مکمل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سوال نمبر 4، یہ سوال نمبر 5 اور یہ سوال نمبر 6۔ یہ 6 سوالات آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ اپنی کتابوں کی طرف آئیں۔ اس صفحے کے آخر پہ آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں حصہ گرامر۔ یہ حصہ گرامر ہے جو کہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر بھی لکھنا ہے۔ اس میں دیا گیا ہے کلمے کی تعریف اور محمل کی تعریف۔ کلمہ کیا ہے؟ جو ہم بامعنی الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں انہیں کلمہ کہتے ہیں، اور بے معنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں۔ جیسے روٹی ووٹی، جیسے ہم جملہ بنائیں تو یہ کہتے ہیں روٹی ووٹی کھا کے جانا، تو یہ روٹی اور ووٹی، روٹی کلمہ ہے مگر ووٹی جو ہے وہ محمل ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا وانا، ان الفاظ میں روٹی اور کھانا کلمات ہیں، یعنی کہ کلمات، کلمے کی جمع کلمات ہیں، جبکہ ووٹی اور وانا جو ہے وہ آپ کے لیے محمل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے جو ہے وہ ایک مشق دی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو اپنی کاپی کے اوپر جو ہے الگ الگ کیا، آپ نے ایک طرف کلمہ اور محمل کر کے لکھنے، کیسے لکھنے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ اس کام کو بھی آپ اپنی کاپی کے اوپر اس طرح سے لکھیں گے۔ سب سے پہلے حصہ گرامر، پھر اس کے بعد کلمہ، کلمے کی تعریف، محمل کی تعریف، اور وہی جو میں نے بھی آپ کو مثال بتائی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ پھر نیچے یہ جو سوال آپ نے بھی اپنی کتاب میں دیکھا، وہی سوال آپ نے اس طرح سے حل کرنا ہے کہ کلمہ اور محمل الگ الگ کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ سمجھ آیا؟ اب صفحہ نمبر 11 کے اوپر آئیں کتاب میں، تو صفحہ نمبر 11 دیا گیا ہے کہ یہ حمد کے تمام مصرع مکمل کرنے ہیں۔ ہر طرف تیری جلوہ گری زوفیشاں، ٹھیک ہے۔ ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت عیاں، اپنے بندوں پر رہتا ہے تو مہرباں، تیری عظمت کا ہے خوبصورت نشاں، اے خدا تیری بخشش کی حد ہے کہاں۔ یہ سارے بھی ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، تو آپ نے ان کو اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال جو ہے سوال نمبر 7، یہ بھی سوال آپ اپنی کتاب میں ہی مکمل کریں گے، اس کو کاپی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کالم بنانا ہے کہ یہ معنی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک میں الفاظ ہیں اور یہ معنی ہیں۔ حکمت کا معنی ہے دانائی، عظمت کا معنی بڑائی، دلکش کا معنی خوبصورت، پیر و جواں، بوڑھے اور بچے یا بڑے اور چھوٹے، عیاں واضحہ، ثنا تعریف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنی کتاب میں ہی حل کریں گے۔ اگلا سوال اس طرح سے دیا گیا ہے کہ روزمرہ زندگی میں آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اپنے مشاہدات اور عمل کے ذریعے 10 ایسی چیزوں کے نام لکھیں جو کہ اللہ نے بنائی ہیں، تخلیق کی ہیں، اور کسی 5 کے بارے میں 2 جملے لکھنے ہیں۔ یہ نیچے آپ کو مثال کے طور پر دیا گیا ہے، جیسے پہاڑ اور دریا، یہ دو آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دی گئی 10 چیزوں کے میں سے نام بتائے گئے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے اونچے اونچے پہاڑ بنائے، بعض پہاڑوں پر گھنے جنگلات بھی پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے وہ ہے دریا، اللہ تعالیٰ نے دریا پیدا کیے،
دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں اور نہروں سے ندی نالے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سوال دیا ہے جو کتاب میں دیا گیا تھا، یہ سوال میں نے لکھا. اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہ 10 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں: پہاڑ، دریا، سمندر، پودے، پھل، پھول، سورج، چاند، پانی، پرندے، جانور. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کوئی بھی 5 ایسی چیزیں لینی ہیں اور آپ نے ان کے جملے لکھنے ہیں 2-2. ٹھیک ہے، سورج، زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. سورج گرمی اور حرارت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے. پہاڑ، دریا، پھل اور پرندے، یہ میں نے جملے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال. اب اس مشق کا آخری سوال دیا گیا ہے کہ درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ وہ الفاظ اور ان کے جملے یہاں پر میں نے جملوں میں استعمال کر دیے ہیں. آپ نے ان کو اپنی کاپی پر مکمل کرنا ہے.